اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کا حال بالحق کی تحقیق کے ساتھ، انہم فتیۃ آمنوا کہ بے شک وہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم جو ایمان لائے رب پر، وزدناہم ہدی اور ہم نے زیادہ کر دی ان کی ہدایت۔ آگے فرمایا وربطنا علی قلوبہم اور گرہ لگا دی ہم نے ان کے دلوں کے اوپر، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض پس وہ کہنے لگے ہمارا رب وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، لن ندعو ہم نہیں پکاریں گے من دونہ الہا اس کے علاوہ کسی معبود کو، لقد قلنا اذا شططا البتہ تحقیق ہم نے کہی بات عقل سے دور۔ آگے فرمایا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ کہنے لگے یہ ہماری قوم ہے، بنا لیا اس نے اللہ کے علاوہ معبود، لولا یأتون علیہم بسلطان بین کیوں نہیں لاتے وہ اس پر کوئی کھلی دلیل، فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا پس کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب انہوں نے کنارہ کر لیا ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور وہ جن کو پوجتے ہیں سوائے اللہ کے، فَأَوُوا پس تو اب بیٹھ جا إِلَى الْكَهْفِ ایک غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ پھیلا دے گا تم پر تمہارا رب اپنی رحمت سے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا اور بنا دے گا تمہارے واسطے تمہارے کام میں آرام۔ دیکھیں ہم نے پیچھے جو ہے وہ اصحاب کہف کا قصہ پڑھ لیا کہ کس طریقے سے اصحاب کہف جو تھے وہ لوگ اپنے صحیح مذہب پر تھے، اور ان کا جو ہے کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں جو ہے ایک میلے میں دیکھا بتوں کے آگے جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، اور اس وقت اللہ پاک نے ان کی ہدایت کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ اپنی بادشاہوں کے خاندان سے یہ لوگ تعلق رکھتے تھے، تو پڑھے لکھے بھی تھے، تو اللہ نے ان نوجوانوں کے دل میں جو ہے ہدایت دی، اور ہر ایک ان میں سے ایک ایک جو ہے نوجوان وہ پیچھے جو ہے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھتا رہا، اور جب کچھ نوجوان اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور سب نے یہی کہا کہ ہم اس طریقے کو جو ہے وہ کیا غلط سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے بادشاہ وقت کو جو ہے یہ دعوت دی کہ یہ بت پرستی کیا ہے غلط ہے، تو بادشاہ نے جو ہے انہیں کیا کہا کہ میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں کہ اپنے اس عقیدے سے باز آ جاؤ، ورنہ جو ہے میں کیا کر دوں گا تمہیں سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ تو جب بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تو انہی چند دنوں کی مہلت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ لوگ جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ اصحاب کہف جو تھے وہ اس غار کے اندر جب روپوش ہو گئے تو پھر جو ہے وہ کتنے سال تک جو ہے وہ اس کے اندر رہے، تو اس میں الگ الگ روایات بھی آتی ہیں اب وہ کتنے سال رہے، اس کا صحیح اور مکمل علم جو ہے اللہ رب العزت کے پاس ہے، لیکن جو ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ غار کے اندر جا کر سو گئے تھے۔ تو بادشاہ کے جب جو ہے اس دھمکی دینے کی وجہ سے وہ وہاں سے نکلے تو پھر جو ہے وہ غار کے اندر اللہ نے انہیں ٹھکانہ دیا۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان نوجوانوں کا قصہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ اس اصحاب کہف کے واقعے میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، ان کی تعداد اتنی تھی، اور جو ہے وہ کوئی کہتا ہے اتنے سال غار میں سوئے، کوئی کہتا ہے اتنے سال غار میں سوئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو صحیح قصہ بتاتا ہوں،
इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, कि वो कुछ नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर क्या ईमान लेकर आए थे। ईमान लाए तो अल्लाह ने उनकी ईमान की ताकत को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। वज़िदनाहुम हुदा, हमने उनकी हिदायत को ज़्यादा कर दिया, यानी ईमान की ताकत और क़ुव्वत को बढ़ा दिया। और जब ताकत और क़ुव्वत को बढ़ा दिया और जो है उनके अंदर साबित कदमी आ गई, ईमान के ऊपर इस्तिक़ामत आ गई, ये सारा माना हुदन का है कि ईमान के ऊपर साबित कदमी आ गई, कि हमें जो है इस ईमान से कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। और जो है मुश्किलों पर सब्र करना जब उन्हें आ गया, आखिरत की फ़िक्र अल्लाह पाक ने उन्हें अता कर दी, उनके दिल जो है वो क्या हो गए, पुख्ता हो गए, वो पुख्ता हो गए। कुरान ने फरमाया वरबतना अला कुलूबिहिम, और गिरह दी हमने उनके दिल के ऊपर। यहाँ गिरह का मतलब दिल को बंद कर देना नहीं है, बल्कि यहाँ गिरह का मतलब है उनके दिलों का मजबूत हो जाना, कि उनके जो दिल थे वो क्या हो गए, मजबूत हो गए। और जब उनके दिल मजबूत हो गए, इज़क़ामु, तो वो क्या हो गए, खड़े हो गए। और वो खड़े कहाँ हुए, बादशाह के दरबार के अंदर। जब दिल मजबूत हुआ तो बादशाह के दरबार के अंदर पहुँचे, और बादशाह के दरबार के अंदर जो पहुँचे, फ़क़ालू, तो क्या कहने लगे, फ़क़ालू रब्बुना, क्या है, अल्लाह हमारा रब है, और हमारा रब है तो वो तुम्हारा भी रब है, और वो रब है जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है। तुम उसकी बंदगी को छोड़कर किसी और की पूजा कैसे कर रहे हो। यहाँ इस आयत में यही फरमाया, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, कि हमारा रब तो वो है, यानी हमारा तुम्हारा सारी कौम का, बादशाह का, सब का रब अल्लाह है, अल्लाह है। तो फिर लन नदउआ, कि हम नहीं पुकारेंगे अल्लाह के सिवा किसी को, कि हम तुम्हें ये बताते हैं कि तुम अपनी बुत परस्ती छोड़ दो। ये दावत दी, और जो है कहने लगे है कि हाँ उलाई, फिर आगे कहने लगे कि अच्छा, जब बादशाह ने कहा कि तुम तो गलत कहते हो, हम सही रास्ते पर, यानी हम जो है बुत परस्ती जो हमारी है ठीक है, तो फिर उन्होंने जवाब दिया, हाँ उलाई कौमुना, ए मेरी कौम, तुमने अल्लाह के अलावा जो माबूद बनाए हैं, बुत परस्ती जब तुम करते हो तो क्या तुम्हारे पास कोई दलील है। दलील से मुराद ये है कि क्या तुम्हारे इन बुतों ने कोई चीज़ बनाई हो, कोई चीज़ पैदा की हो, और इनके पास कितनी ताकत है, किसी को ज़िंदा करने की जो है वो सलाहियत रखते हैं, किसी को मारने की जो है वो सलाहियत रखते हैं, और जो है ये कोई चीज़ पैदा कर सकते हैं। आखिर इनके पास कौन सी ऐसी ताकत है। इसलिए फरमाया लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, से मुराद ये कोई खुली दलील लेकर आ जाओ, सनद लेकर आ जाओ, और तुम्हारे पास ऐसी कोई भी सनद नहीं है, क्योंकि जो है वो तुम तो झूठे हो सारे के सारे। फिर कहने लगे फमन अज़लमु, कौन ज़्यादा ज़ालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे, कि तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो, तोहमत लगाते हो। झूठ बांधने का मतलब है कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो, कि ये जो बुत हैं ये अल्लाह के मुक़र्रब हैं, ये जो बुत हैं, तो ये जो बुत हैं अल्लाह ने इनको क्या है अपने इख्तियारात दे रखे हैं, इस वजह से जो है तुम उनकी क्या करते हो, पूजा करते हो। और फिर कहने लगे व इज़ी अतज़लतुमूहु, और जब तुमने किनारा कर लिया कि तुम्हारा अक़ीदा अब अलग है और हमारा अक़ीदा क्या है, अलग है। तुम अब जब अक़ीदा अलग हो गया तो तुम्हारा जो माबूद है वो अलग है और हमारा जो माबूद है वो अलग है। हम अल्लाह को मानते हैं तो हमारा माबूद भी अल्लाह है, तुम बुत परस्ती करते हो तो तुम्हारे जो माबूद हैं वो बुत हैं। लिहाजा जब हमारा अक़ीदा भी अलग है और हमारे माबूद भी अलग हैं तो अब हमारा रास्ता भी अलग है। अगर तुम बुत परस्ती नहीं छोड़ते तो अब हमारा और तुम्हारा रास्ता क्या है, अलग अलग है। जब उन्होंने ये सारी दावत की बात की तो अल्लाह ने फिर उनको क्या किया, उनको हुक्म दिया। अब देखिए वही जो थी वो तो सिर्फ़ अपने हर दौर में अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आती थी, लेकिन हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं अल्लाह उनके दिलों में इल्हाम भी कर देते हैं। और ये आज के दौर में भी होता है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं कि इल्हाम कहते हैं किसी भी बात में कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जब इंसान अल्लाह से मदद मांगता है और उसकी जो है उसे दुआ करता है तो अल्लाह पाक उस
مشکل راستے سے نکلنے کا کوئی حل اس کے دل اور دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ عقل میں کوئی ایسی ترکیب آ جاتی ہے، دل میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ بس یہ کر لینا چاہیے۔ اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں جو الہام کی شکل میں آتی ہے۔ تو اللہ نے اب کیا کر دیا، ان کے دلوں میں بھی جو ہے ایسی بات ڈال دی کہ تم جو یہاں سے نکل جاؤ اب، کیونکہ بادشاہ نے تو دھمکی دے دی تھی، تو اس لیے تم نکل جاؤ یہاں سے اور جو ہے غار کی طرف چلے جاؤ، غار میں جو ہے پناہ لے لو۔ اور غار میں جانے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ امن اور بے فکری کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر سکو۔ اور جب تم اللہ کی عبادت بے فکری کے ساتھ کرو گے تو پھر کیا ہوگا، ینشر لکم ربکم، کہ تمہارا رب جو ہے وہ تم پر اپنی رحمتوں کو پھیلا دے گا اور تمہارے واسطے جو ہے اللہ آرام اور سہولت پیدا کر دے گا۔ تم اللہ کے لیے دنیا چھوڑ رہے ہو، اللہ تمہاری ہر مشکل کو جو ہے کیا کر دے گا، آسان کر دے گا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ غار کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ اصحاب کہف کی طرف گئے، تو جتنے بھی دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ان کی یہ سنت رہی ہے۔ سنت سے مراد طریقہ رہا ہے کہ جب اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے لوگوں سے انہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے میں مشکل آتی رہی تو انہوں نے ان مقامات کو، ان جگہوں کو چھوڑ کر اس جگہ پر ہجرت کری جہاں وہ آسانی سے اللہ کی جو ہے عبادت کر سکتے تھے۔ تو گویا یہ اصحاب کہف جو تھے انہوں نے بھی جو ہے ہجرت کی تھی غار کی طرف۔ اب آگے کی آیات میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ غار کا جو ہے وہ کچھ نقشہ بیان فرمایا کہ وہ غار کیسی تھی جس غار کے اندر ہی گئے تھے۔ وہ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور تو دیکھے گا سورج کو، الشمس سورج کو، اور تم دیکھو گے سورج کو یا دھوپ کو جب وہ نکلتی ہے، تزاورو تو وہ بچ کر نکلتی ہے، بچ کر جاتی ہے، عن کہفہم ان کی غار سے، ذات الیمینی دائیں طرف کو، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ اور جب وہ ڈوبتی ہے، اور جب وہ ڈوبتی ہے تو وہ ڈوبتی ہے تو کترا کر گزر جاتی ہے، ذات الشمالی ان کے بائیں طرف سے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ منہ اور وہ میدان میں ہیں اس کے، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللّہ یہ اللہ کی نشانی میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللّہ فَهُوَ الْمُهْتَدِي پس جس شخص کو ہدایت دے اللہ پس وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اور جس شخص کو گمراہ کر دے اللہ پس آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی ولی یا کوئی رفیق، کوئی ساتھی، مرشدہ راہ پر لانے والا۔ اور آگے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا اور تو سمجھتا ہے ان کو کہ وہ جاگتے ہیں، ایقاظ جاگنا، اور تو سمجھتا ہے ان کو کہ وہ جاگتے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ اور وہ سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم کروٹیں دلاتے ہیں ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اور ان کا کتا پھیلاتا ہے اپنے بازوؤں کو، بالوسید ان کی چوکھٹ پر، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اور اگر تو جھانک کر دیکھے ان کو، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ تو پیٹھ دے کر بھاگے گا تو ان سے، فِرَارًا پیٹھ دے کر، وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور تو بھر جائے گا ان کی دہشت سے۔ یہاں پر اللہ پاک نے غار کا جو ہے کچھ حدود اربع جسے ہم کہتے ہیں، حد بندی وہ بیان فرمائی کہ جب وہ غار کے اندر ہجرت کر کے گئے تو جو ہے وہ غار کیسی تھی کہ اس غار کے اندر دھوپ نہیں آتی تھی۔ جب دھوپ نکلتی تھی تو غار کے اندر آنے کے بجائے دائیں سمت میں ہوتی ہوئی جو ہے دائیں حصے میں ہوتی ہوئی نکل جاتی تھی، لیکن اس راستے سے غار کے اندر دھوپ نہیں آتی تھی۔ اور جب شام کے وقت میں جب سورج ڈھلتا تھا تو وہ غار کے بائیں حصے کی طرف سے سورج ہوتا ہوا ڈھل جاتا تھا، لیکن اس سمت میں بھی جو ہے وہ دھوپ اندر نہیں جاتی تھی۔
اللہ پاک نے یہ غار جو بنایا اور اس غار کے اندر ان کو پناہ عطا فرمائی، اور ایسے غار کا انتخاب کیا جس کے اندر جو ہے دھوپ نہ صبح آتی تھی نہ شام میں، یعنی دن کے کسی حصے میں بھی دھوپ اندر نہیں جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دھوپ کی تپش سے ان کو تکلیف نہیں پہنچے۔ تو اسی کو فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھے گا سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ بچ کر نکلتا ہے ان کے غار سے دائیں طرف کو، مطلب یہ ہے کہ غار کے دائیں طرف سے دھوپ نکلتی ہے، اندر نہیں جاتی۔ اور وہ یہ جو آیت ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب ڈوبتی ہے یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے بائیں جانب ذات الشمال، شمال یعنی بائیں طرف سے نکل جاتی ہے اور دھوپ اندر نہیں آتی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ میدان میں ہے، اس کے میدان یعنی کہ وہ غار کے اندر جو زمین ہے اس زمین کے اوپر ہیں، لیکن دونوں طرف سے دھوپ سے اللہ نے کیا کر دیا، انہیں بچا دیا۔ اور پھر آگے فرمایا فجوۃ منہ، فجوہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسے غار کے اندر پناہ عطا فرمائی تھی جو غار کشادہ تھا اندر سے، کیونکہ غار جو ہیں ان کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے منہ تو تنگ ہوتے ہیں اندر داخل ہونے کے اعتبار سے، لیکن اندر سے وہ غار جو ہوتے ہیں بہت کشادہ ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں، اور بعض غار جو ہے شروع میں بھی تنگ ہوتے ہیں اور اندر جا کر بھی کیا ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے انہیں جس غار کے اندر بھیجا تھا وہ غار کیا تھا، اندر سے کشادہ تھا، اور کشادہ اللہ نے اس لیے رکھا، ایسے غار کا انتخاب فرمایا تاکہ ہوا تو ان کو پہنچتی رہے، اور جگہ کے کم ہونے کی وجہ سے ان کا جو دل ہے وہ نہیں گھبرائے، اس لیے فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کہ وہ غار کے اندر کیا تھے، ایک میدان میں تھے، یعنی غار جو تھا وہ کیا، کشادہ تھا۔ اور اب یہ یہاں ان آیات کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی 3 حالتوں کو بیان فرمایا ہے، کہ اصحاب کہف کی 3 حالتیں کون سی ہیں، کہ نمبر 1 اللہ نے ان کے اوپر مسلسل نیند کو طاری کر دیا تھا، کہ جب وہ غار میں آئے اور لیٹے تو مسلسل جو ہے نیند ان کو آ گئی۔ دوسرے نمبر پر، اور جب اللہ نے نیند ان کے اوپر مسلط کی تو بغیر کسی غذا کے اور بغیر کسی رزق کے وہ زندہ رہے اتنے سال تک، 250-300 سال جتنے بھی ہیں، تو 250-300 سال کسی انسان کا زندہ رہنا بغیر کھائے پیے یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ نے یہ کیا تھی، ان کی کرامت تھی، یہ کرامت تھی، معجزہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی تو نہیں تھے، لہٰذا اس کو کرامت کہیں گے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے قرآن نے ایک اور حالت بیان کی کہ اللہ نے اس غار کے اندر رکھا، محفوظ کیا ان کو، کہ صبح اور شام جو ہے دھوپ غار کے قریب سے تو گزرتی تھی لیکن غار کے اندر جو ہے وہ دھوپ نہیں جاتی تھی، اور جو ہے تاکہ جو ہے ان کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن دھوپ کی وجہ سے اور اس کے کھلے ہونے کی وجہ سے ہوا آتی، اور جو ہے گرمی اور سردی کے اندر انہیں اتنا احساس نہیں ہوتا، گرمی ہوتی تو ہوا کی وجہ سے انہیں راحت ملتی، اور جب سردی کا موسم آتا تو دھوپ کی وجہ سے، گرمائش کی وجہ سے جو ہے انہیں راحت ملتی۔ اور اللہ پاک نے ان کے جسموں پر دھوپ اس لیے نہیں پڑنے دی مزید کہ ان کے جسم جو ہے وہ دھوپ کی تپش سے کیا ہو، محفوظ رہیں، اور اسی طرح ان کے کپڑے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، لباس جو پہنا ہوا تھا وہ بھی محفوظ رہے، ان کے لباس بھی جو ہے دھوپ کی وجہ سے نہ پھٹے۔ اور اس کے بعد جو ہے اصحاب کہف کی ایک اور حالت کو بیان کیا گیا یہاں پر، کہ اصحاب جو کہف جب اس میں سو اتنے لمبے زمانے تک ان پر نیند مسلط رہی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے جسموں کے اوپر نیند کی جو آثار تھے وہ نہیں آنے دیے۔ دیکھیں نیند کے آثار کا کیا مطلب ہے، جب انسان سوتا ہے نا تو بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 جب انسان سوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، بدن جو ہوتا ہے ڈھیلا پڑ جاتا ہے سوتے میں۔ دیکھیں انسان کے ہاتھ کہیں ہوتے ہیں، پیر کہیں ہوتا ہے، اس طریقے سے انسان کو اندازہ نہیں ہوتا میرا ہاتھ جو لٹک رہا ہے یا جو ہے نا ہاتھ پیر، وہ اپنے بدن سے کیا ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان سوتا ہے تو اس کی سانس میں تبدیلی آ جاتی ہے، تغیر آ جاتا ہے۔ سانس میں تغیر تبدیلی کا مطلب کیا ہے، جیسے دیکھیں اکثر انسان سوتا ہے نا تو کافی سارے انسان ایسے جو نیند میں خراٹے لیتے ہیں،
تو یہ اگر نیند میں کوئی خراٹے لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت گہری نیند سو رہا ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں نیند کی علامات کہ آنکھیں بند ہیں اور جو ہے سانس میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے اور اس کا بدن ڈھیلا ہو گیا ہے، لیکن اللہ پاک نے اصحاب کہف کو ان ساری حالتوں سے محفوظ رکھا تھا کہ یہ جو ہے ان کی علامت، ان کی جو ہے خاص حالت تھی اور کرامت تھی کہ اللہ نے آتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، ان کی جو آنکھیں تھیں نا وہ کھلی تھیں کہ اور اگر آنکھیں بند بھی ہوں تو بھی ایک انسان جیسے آنکھیں بند کر کے سوتا ہے لیکن وہ اتنا چوکنا ہوتا ہے کہ ذرا سی بھی آہٹ سے جو فوراً آنکھیں کھول لیتا ہے۔ تو ایک جو ہے عام مفسرین کا قول یہی ہے کہ وہ سوئے تو تھے لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور اللہ نے ان کو ایک کرامت اس لیے عطا فرمائی تھی کہ ان کی حفاظت کی وجہ سے، کہ کوئی شخص ان کو غار میں سوتا ہوا دیکھ کر ان کے اوپر حملہ نہ کر دے، کیونکہ جب وہ وہاں سے چلے تھے تو جو ہے وہ ان کے پاس کچھ سامان بھی تھا، پیسے بھی تھے، رقم بھی تھی، کیونکہ بادشاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو ان کے پاس سامان تھا۔ اس وجہ سے آنکھیں اللہ نے کھلی رکھی اور نیند محسوس نہیں ہونے دی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے ان کی ایک اور حالت بیان کی کہ وہ نیند 250-300 سال تک تو سوئے لیکن اللہ ان کو کروٹیں دلاتے رہے۔ کروٹیں، کیونکہ کروٹ جو جاگتا ہوا آدمی ہوتا ہے عام طور سے وہ کروٹ نہیں لیتا، بلکہ جو سو رہا ہوتا ہے آدمی وہ عام طور سے کروٹیں لیتا ہے۔ تو کروٹیں جو ہے نا، کروٹیں بدل، اللہ نے ان کو کروٹیں جو ہے نا بدلنے، بلکہ یوں کہیں کہ جو سو رہا آدمی ہوتا ہے وہ کروٹ لے نہ لے، لیکن جو جاگنے والا آدمی ہوتا ہے اگر وہ بار بار کروٹ لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے۔ تو اللہ نے ان کو جب غار کے اندر سلایا تو ان کو کروٹیں دلائیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ غار کی طرف آئے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ انسان جاگ رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کا مال چرا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کروٹیں دلانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ان کے جسم کو مٹی نہ کھا لے، کہ ایک ہی کروٹ کے اوپر اگر یہ سوتے رہیں تو قبر کی یہ جو زمین کی جو مٹی ہے وہ مٹی ان کے جسم کو ختم نہ کر دے۔ اب ان حالتوں کو قرآن کریم نے دیکھیے کیسے بیان کیا۔ پہلا تو بیان کر دیا جو ابھی ہم نے پڑھا کہ جو ہے غار کے دائیں اور بائیں طرف سے دھوپ نہیں آتی تھی، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تو ان کو گمان کرتا ہے کہ وہ جاگتے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اب وہ سو رہے تھے لیکن ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی سانس بحال تھی۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ نے انہیں بظاہر بھی رکھا جیسے جاگ رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم کروٹیں دلاتے ہیں ان کو دائیں طرف اور ان کو بائیں طرف، تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ جاگ رہے ہیں لہٰذا ان پر حملہ نہ کر سکیں۔ اب آگے فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصْلِ، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہے اپنی بازوؤں کو ان کی چوکھٹ کے اوپر۔ یہاں پر اصحاب کہف کے کتے کا جو ہے اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اب اس سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اصحاب کہف کے پاس کتا تھا، لیکن روایات کے اندر تو ہم نے پڑھا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے، یہ تصویریں ہوتی ہیں، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری شریف کی بھی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شکاری کتے یا جانوروں کے علاوہ، جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیرات گھٹ جاتے ہیں، یعنی اس کا اجر کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو مشہور حدیث ہے کہ جب انسان کے گھر میں کتا ہوتا ہے تو اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب یہاں پر یہ جو اصحاب کہف اللہ والے تھے، ان کے پاس جو ہے کتا کیوں تھا، یہ اپنے ساتھ کتے کو لے کر کیوں گئے تھے؟ ان اللہ والوں نے جو ہے کتے کو ساتھ کیوں لیا؟ تو دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
ہماری شریعت کے اندر کتے کا گھر میں رکھنا جو ہے وہ منع ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت کے اندر کتے کا گھر میں رکھنا منع نہ ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے کتے کو ساتھ لیا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے یہ کتا جو ہے وہ پالا ہو. کتا ایسا جانور اللہ پاک نے بنایا ہے کہ اس کی وفاداری جو ہے نا بڑی مشہور ہے. کتا جو ہے اپنے مالک کا کیا ہوتا ہے، بڑا وفادار ہوتا ہے. تو یہ کتا چاہے انہوں نے گھر کی حفاظت کی وجہ سے رکھا ہو یا ان کی شریعت میں اس کا جو ہے پالنا جو ہے جائز ہو، لیکن جب یہ اصحاب کہف جو ہے وہاں سے آبادی میں سے نکلے، شہر سے نکلے اور غار کی طرف آئے، تو یہ کتا بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ آ گیا. تو دیکھیے یہ ایک بڑی جو ہے یہاں سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ جب کتے نے ان سے محبت کی اور کتا ان کے ساتھ تھا، تو ان کی محبت میں، ان اللہ والوں کی محبت میں کتا بھی ان کے ساتھ آ گیا. تو جب کتا بھی ان کے ساتھ آ گیا تو اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر کر دیا. حالانکہ ہماری شریعت کے اندر جو ہے کتے کا رکھنا جائز نہیں ہے. فیشن کے طور پر آج لوگوں کو جو ہے لوگوں گھروں میں بعض لوگ کتا پال لیتے ہیں، تو یاد رکھیے درست جائز نہیں ہے بالکل بھی. اور جو ہے پالنا شروع کر دیا لوگوں نے، تو اس کی وجہ سے رحمتوں کے فرشتے جو ہیں وہ گھر میں نہیں آتے. لیکن اس کتے کی محبت اور وفاداری کی وجہ سے، کیونکہ اللہ والوں سے اس نے محبت کی تھی، تو اللہ نے کتے کا ذکر فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ جب ایک کتا اللہ والوں سے محبت کر کے اس کا یہ مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر اور تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں کر دیا، تو اگر کوئی انسان اگر کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا کتنا مقام ہوگا. یہ تو جانور کا مقام تھا کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اور جہاں پر اصحاب کہف کا ایک کتے کا ذکر آیا ہے، تو یہ ذکر مسلمان اور ایمان والے لوگوں کے لیے ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جو مسلمان اپنے اعمال کے اندر کمزور ہیں لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، تو اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے جو ہے اللہ پاک جو ہے ان کو جو ہے ان کا معاملہ اچھا فرمائیں گے. صحیح بخاری شریف کی ہی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور رسول اللہ، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے نکل رہے تھے، تو مسجد کے دروازے پر ایک شخص ملا اللہ کے نبی کو، اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. جب اس نے قیامت کا سوال کیا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر کے رکھی ہے جو قیامت کا سوال کر رہے ہو. تو اس شخص نے جس نے سوال کیا تو اس کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، کہنے لگے کہ میں نے قیامت کے لیے بہت ساری نمازیں، روزے اور صدقات تو نہیں جمع کیے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے یعنی تم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہو تو سن لو تم قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو. یہ بڑی مشہور حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے. المرء مع من احب الیہ، عربی میں آتا ہے کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہوگا. تو جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول بھی تھے، جب انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی سے سنی تو اتنا خوش ہوئے. کہتے ہیں کہ صحابہ اسلام لانے کے بعد کسی اور چیز سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا کہ اس حدیث مبارکہ سے خوش ہوئے، اس جملے سے خوش ہوئے کہ ہمارے اعمال بے شک کمزور ہوں لیکن ہمیں نبی سے محبت بڑی ہے، یہ مطلب تھا ان کا. تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہم جو ہے نبی کی محبت کی وجہ سے کیا ہوں گے، نبی کے ساتھ جنت میں ہوں گے. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں اللہ سے بھی محبت رکھتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت رکھتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے بھی محبت رکھتا ہوں، اس لیے مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ جنت میں ہوں گا.
تو دیکھیے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اعمال ہمارے کمزور سے صحیح، لیکن ہماری کوشش اور چاہت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہو، کہ جب یہ اللہ والے جو ہے جنت میں جا رہے ہوں تو اللہ ان کی محبت کے اندر ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج دے، کیونکہ بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، المرء مع من احب الیہ، قیامت کے دن آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اب آج ہم اگر اپنی دیکھیں نوجوان نسل کی طرف دیکھتے ہیں، وہ نوجوان نسل جن کی تربیت نہیں ہو رہی دینی، جنہوں نے جو ہے بہت سارے اپنے آئیڈیلز بنا رکھے ہیں، کسی نے کسی ایکٹر کو اپنا جو ہے بڑا آئیڈیل بنا رکھا ہے، اس کے بڑے فینز ہیں، کوئی میوزک کے جو ہے جو سنگرز ہیں ان کو انہوں نے جو ہے اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے، بڑی ان سے محبت ہے کو۔ اب اگر انسان برے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو دیکھیے جب بھی اس حدیث کا مطلب یہی ہے المرء مع من احب الیہ، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو اگر برے لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی تو یاد رکھیے یہ محبت ان برے لوگوں کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں لے جائے گی، اور اگر اچھے لوگوں سے نیک لوگوں سے محبت ہوگی تو ان کی محبت اسے جنت کے اندر لے جائے گی۔ تو یہ تربیت کی بھی بات ہے، فضیلت کی تو بات ہے ہی، تربیت کی بھی بات ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے اولاد کی تربیت کے بارے میں فکر کرنا چاہیے کہ اعمال کمزور ضرور ہو سکتے ہیں لیکن محبت جو ہے گناہ گاروں سے نہیں کی جا سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ والے لوگوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے محبت اور حسن ظن پیدا فرمائے۔ آگے فرمایا کہ اللہ نے اچھا دیکھیں کتے کا ذکر فرما دیا نا، کہ وہ کتا کیا تھا، کتے کا اللہ نے کیا ذکر فرمایا کہ وہ کتا جو تھا وہ بازوؤں کو پھیلا کر بیٹھا تھا چوکھٹ کے اوپر، چوکھٹ کے اوپر بیٹھا تھا۔ جس طرح دیکھیے ایک چوکی دار ہوتا ہے نا تو وہ کہاں بیٹھتا ہے، دروازے کے اوپر بیٹھتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ نے اس کتے کو جو ہے ان کا چوکی دار بنا دیا تھا۔ اور کتا دیکھیے جب بھی کسی اجنبی آدمی کو دیکھتا ہے نا تو فوراً کیا کرتا ہے، وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ نے ان کا چوکی دار بنا کر اس کتے کو جو ہے وہاں پر بٹھا دیا تھا۔ اور جی اچھا کتے کو بٹھا دیا، اور آگے فرمایا ہے کہ اس کے رعب کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی ان کو جھانک کر دیکھتا تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا، پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا۔ فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور وہ کتا ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا ان کی چوکھٹ پر، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو جھانک کر دیکھتا ان کو تو پیٹ دیکھ کر بھاگتا ان سے، کہ اللہ نے ایک تو چوکیدار بٹھا دیا فرشتے کو کتے کو، کہ کتا اگر کسی اجنبی کو دیکھتا تو خود ہی بھونکنا شروع کر دیتا۔ دوسرا ان غار والوں کو حالت ایسی تھی کہ سو تو رہے تھے لیکن اللہ نے آنکھیں بھی کھلی کر دیں کہ کوئی جھانک کر بھی دیکھتا نا تو وہ ڈر کر کیا ہو جاتا، وہاں سے بھاگ جاتا۔ اس لیے اللہ نے ان کی انداز کے اندر دہشت جو ہے وہ بھر دی تھی تاکہ کوئی جو ہے ان کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ جنت کے اندر جب لوگ جائیں گے تو اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ کہاں ہوگا، جنت کے اندر جائے گا۔ یہ ہے اللہ والوں کی محبت، کہ باقی جتنے بھی جانور ہیں ان کے متعلق آتا ہے قیامت کے دن کہ سارے جانوروں کو اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور آتا ہے کہ ایک بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ بھی سینگ والی بکری سے دلایا جائے گا، کہ جانور ہیں اگر ان جانوروں نے ایک دوسرے کو مارا بھی ہوگا تو اللہ ان سارے جانوروں کو ایک دوسرے سے کیا کریں گے، بدلہ دلائیں گے اور بدلہ دلانے کے بعد ان سب جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا، یعنی جانور نہیں ہوں گے کہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے سارے جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا، لیکن اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح جگایا ہم نے ان کو، بَعَثْنَاهُمْ اٹھایا ہم نے ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ سوال کریں آپس میں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ
کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، تم کتنی دیر ٹھہرے؟ قالوا لبثنا یوما، تو وہ کہنے لگے ہم ٹھہرے ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا بعض حصہ۔ قالوا ربکم، وہ کہنے لگے تمہارا رب اعلم، خوب جانتا ہے، بما لبثتم، کہ تم کتنی دیر ٹھہرے۔ اور آگے فرمایا فبعثوا احدکم، پس تم بھیجو اپنے میں سے، اپنے آدمیوں میں سے، بورقکم، ایک روپیہ دے کر، تم بھیجو اپنے آدمیوں میں سے روپیہ دے کر، ہذہ الی المدینۃ، اپنے اس شہر میں، فلینظر ایھا ازکی طعاما، پس وہ دیکھے کہ کون سا کھانا ہے پاکیزہ، فلیأتکم برزق منہ، پس وہ لائے تمہارے پاس اس کھانے میں سے، ولیتلطف، اور نرمی سے جائے، ولا یشعرن بکم احدا، اور نہیں بتائے تمہاری خبر کسی کو، انہم ان یظہروا علیکم، بے شک وہ لوگ اگر خبر پالیں تمہاری، یرجموکم، تو وہ تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے، او یعیدکم، یا تمہیں لوٹائیں گے، فی ملتہم، اپنے دین کے اندر، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور ہرگز نہیں فلاح پاؤ گے تم کبھی بھی۔ اب یہاں سے اللہ پاک نے اگلا قصہ بیان کیا، جہاں سے اللہ نے ان اصحاب کہف کو جو ہے وہ بیداری عطا کی، یعنی نیند سے جاگے، کہ جب جو ہے وہ نیند جب ان کی پوری ہو گئی، جتنے حال میں اللہ نے رکھنا تھا، تو اللہ نے کیا کر دیا، ان کو جگا دیا۔ اب جب یہ جاگے نا، تو ایک دوسرے سے کیا کرنے لگے، سوال کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر تک سوتے رہے یہاں پر، بہت دیر سوتے ہیں، اندازہ نہیں ہو رہا کتنی دیر ہم سوئے یہاں پر۔ تو ان میں سے ایک جو تھا نا، وہ کہنے لگا، سوال تو کیا ایک نے، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ دن کا ایک دن سوئے ہیں، دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ اب اس نے کیوں کہا دن کا ایک حصہ یا ایک دن کیوں کہا تھا اس نے؟ اس لیے کہ جب یہ لوگ اس غار کے اندر آئے تھے تو وہ صبح کا وقت تھا، اور جب اللہ پاک نے انہیں اتنے برسوں کے، سینکڑوں سال کے بعد جب جگایا تو وہ شام کا وقت تھا۔ تو اس طریقے سے اس کو لگا کہ ہم جب آئے تھے صبح ہو رہی تھی، اب جب ہم اٹھے ہیں تو شام ہو رہی ہے، تو مطلب ایک ہی دن ہوا ہے، یا دن کا اکثر حصہ ہم سوئے ہیں بس۔ اب دوسرے جو لوگ تھے نا، ان میں سے ان کو کچھ احساس ہوا کہ نہیں، یہ وہ دن نہیں ہے جس دن ہم آئے تھے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ نہیں، ہم ایک دن نہیں سوئے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے ہم کتنے دن سوئے۔ اب اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے تمہارا رب بھی جانتا ہے تم کتنی دیر ٹھہرے، کتنی جو ہے عرصہ یہاں پر سوئے۔ اب جتنے بھی عرصہ ہم سوئے، آگے دیکھو کہ کیا کرنا ہے۔ کہنے لگے کہ اب جب وہ اٹھے نا، تو انہیں بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ جب سے تو اللہ نے سلایا تھا، تو بھوک اور پیاس کی حاجت کو ہی ختم کر دیا تھا۔ جب بھوک لگنا شروع ہوئی تو کہنے لگے چلو تم میں سے ایک آدمی جو ہے نا، ہم میں سے جو ایک آدمی ہے، کچھ پیسے لے لے، اور پیسے لے کر جو ہے قریبی جو شہر ہے نا، وہاں سے کھانا لے کر آئے۔ تو انہوں نے کہا الی المدینہ، شہر کی طرف جائے۔ تو غار کے قریب ہی کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا شہر تھا، جس شہر کے اندر جو ہے یہ لوگ رہتے تھے، اور اس شہر کے اندر کیا تھے، لوگ بت پرست تھے۔ جبھی یہ جو ہے وہاں سے نکل آئے تھے۔ اب آگے جو فرمایا کہ اپنے پاس جو ہے وہ کیا کر لو، کچھ پیسہ لے لو، بورقکم، پیسہ لے لو، روپیہ لے لو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جب وہ وہاں سے نکلے تھے تو وہ کچھ پیسے، مال جو ہے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو اس بات سے، قرآن کریم کے اس لفظ سے کیا پتہ چلا کہ جب انسان سفر کے اندر نکلے تو اپنی حاجت اور ضرورت کا سامان اور پیسہ جو ہے اس کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی سوچے نہیں جی مجھے تو اللہ کے اوپر بہت بھروسہ ہے، بس میں تو جو ہے نا خالی ہاتھ ہی چلا جاؤں گا، بس اللہ اپنے خزانوں سے جو ہے وہ مجھے دے گا، اور اللہ تو خزانے سے دینے پر بالکل قادر ہے۔ لیکن اللہ نے انسانی زندگی کا ایک طریقہ کار بنایا ہے
تو یہاں سے ہمیں نقطہ ملتا ہے کہ جب انسان نکلے تو پھر اس کو اپنی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنی ضرورت کے لیے پیسہ رکھا تھا. اس کے بعد کہا کہ پیسہ لے لو، شہر کی طرف نکلو، اور آگے کہا ایھا ازکا طعامن، کہ دیکھے کون سا کھانا ہے پاکیزہ اور وہ اس میں سے لے کر آئے. اس سے پتہ چلا کہ جب انسان کھانے پینے کی جو ہے وہ کیا کرے، ضرورت محسوس کرے، تو اسے حرام اور حلال کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ لوگ جو تھے نا، تو جس شہر کے اندر یہ لوگ رہتے تھے، کیونکہ وہاں کے لوگ بت پرست تھے، تو وہاں بتوں کا ذبیحہ ہوتا تھا، یعنی بتوں کے نام پر جو ہے وہ لوگ جانور کو ذبح کرتے تھے، اور وہی جو حرام گوشت تھا وہ بازاروں کے اندر بکتا تھا. کیونکہ اللہ کے نام پر ہر دور کے اندر، چاہے وہ دور اسلام ہو یا اس سے پہلے کسی بھی نبی کی شریعت ہو، ہر دور کے اندر جانوروں کے اوپر اللہ ہی کے نام کو لیا جاتا تھا جب وہ جانور حلال ہوتا تھا. لیکن وہ بت پرست ہے، بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کر کے بازاروں میں بیچا کرتے تھے. تو اس لیے جو ہے ان کو تاکید کی کہ دیکھو گوشت لے کر آنا ہے، کھانا لے کر آنا ہے، لیکن حلال لے کر آنا ہے، یہ دیکھ لینا کہیں وہ بتوں کے نام کا گوشت نہ ہو. اس سے ہمیں ایک مسئلہ پتہ چلا کہ جس شہر کے اندر یا جس بازار کے اندر یا جس ملک کے اندر ہوٹلز ہوں یا دکانیں ہوں جہاں پر اکثریت حرام کھانا ملتا ہو، ٹھیک ہے نا، حرام گوشت ملتا ہو یا حرام کھانا ملتا ہو، تو وہاں پر ایسے ہوٹلز کا، ایسے شہروں کا، ایسے بازاروں کا کھانا بغیر تحقیق کے کھانا جائز ہی نہیں ہے. دیکھیے ہم اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، وہاں پر تو ہر جگہ پر کیا ہے، حلال ہی ملتا ہے، لہٰذا یہاں پر ایسے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جن علاقوں کے اندر حرام ہی ملتا ہو، جیسے آپ اگر باہر ممالک میں چلے جائیں، خنزیر کا گوشت کھلے عام بکتا ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے یہاں خنزیر کا گوشت نہیں ملتا، اور ہمارے ہاں ہر جگہ حلال گوشت کی دکانیں ہوتی ہیں. اس لیے ہم کسی بھی دکان سے بغیر کسی جو ہے تصدیق کے گوشت خرید سکتے ہیں. لیکن جن جگہوں پر حرام گوشت ملتا ہے وہاں پر تصدیق کا کرنا کیا ہے، ضروری ہے. اس کے بعد آگے فرمایا، وہ کہنے لگے کہ جب تم کھانا لاؤ نا تو پھر کھانا دیکھ بھال کر لے کر آنا. اور آگے فرمایا کہ نرمی سے جائے، وہ نرمی سے جائے اور خوش تدبیری سے کام لے. یہ نا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اس کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ نرمی سے جائے اور خوش تدبیری سے کام لے. مطلب اس کا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تم شہر کے اندر جاؤ نا تو ایسا حلیہ بنا کر جانا کہ کوئی تمہیں جو ہے پہچانے نہیں. کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے ہم ایک دن رہے یا کچھ دن رہے ہوں گے، اور بادشاہ جو تھا اس نے ہمارے لیے جو ہے سپاہی بھیجے ہوئے ہیں تلاش کرنے کے لیے، اور ہم اس غار کے اندر چھپے تھے. جب ہم جائیں گے ہمارا حلیہ جو ہے وہ پہچان لیں گے، اور پھر جو ہے کیا کر دیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے، مار دیں گے. بادشاہ نے کہا تھا سنسار کر دوں گا پتھروں سے، تو بادشاہ پتھر مار مار کے کیا کر دے گا، ہلاک کر دے گا. یا پھر بادشاہ ہمیں مجبور کرے گا کہ واپس بت پرست ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ تم جاؤ نا تو اپنا حلیہ تبدیل کر لینا. اور دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ جتانا نہیں. جتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جو کھانے کی جو تحقیق کرنی ہے نا کہ حرام ہے یا حلال ہے، تو اس طریقے سے کرنا کہ انہیں پتہ نہ چلے کہ یہ جو ہے بتوں کے نام کا ذبیحہ نہیں کھاتے. حکمت اور مصلحت سے معلوم کرنا تاکہ تمہاری شناخت نہ ہو سکے، تمہاری خبر نہ ہو سکے. اور کہنے لگے انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، کہ اگر وہ خبر پالیں گے تمہاری تو تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے. کہا کہ اگر پہچان لیا نا تو بس ہم سب مارے جائیں گے. او یعیدکم فی ملتہم، یا تم کو لوٹائے گا تمہارے دین کے اندر، یعنی کہ وہ بت پرستی پر مجبور کر دیں گے. اگر انہوں نے ہمیں بت پرستی کے اوپر مجبور کر دیا، ولن تفلحوا اذا ابدا، تو تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے. لہذا دیکھ بھال کر جانا. یہ ساری جو ہے نا وہ کیا کر دی، انہیں جو ہے وہ تلقین کر دی کہ اب جو ہے جائے. اب اس کے بعد سنیے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اللہ پاک نے آگے کیا فرمایا کہ کس طریقے سے ہم نے ان کا راز جو ہے وہ ظاہر کیا.
آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح خبر ظاہر کر دی ہم نے ان پر، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت کے آنے میں دھوکے میں نہ رہیں، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، جب کہ وہ جھگڑتے ہیں آپس میں، امرہم، اس بات پر، فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، پھر وہ کہنے لگے بناؤ ان پر ایک عمارت، ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم، کہنے لگے وہ لوگ جو غالب تھے معاملے پر، لنتخذن علیہم مسجدا، البتہ ہم ضرور بنائیں گے ان کی جگہ پر عبادت خانہ، ان کی جگہ پر مسجد۔ یہاں سے اللہ پاک نے ان کے آگے کے حالات کو بیان کیا کہ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو اللہ نے ان کا راز شہر والوں کے اوپر کیسے ظاہر کیا، اور اللہ نے اصحاب کہف کو زندگی کیوں دی تھی۔ پہلے اللہ نے سلایا 250-300 سال کے بعد اللہ نے جو زندگی دی تو اس کی یہاں پر حکمت بیان کی کہ میں نے انہیں زندگی اس لیے دی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرے گا۔ اب دیکھیں اصحاب کہف جب شہر سے نکلے تھے نا، تو اس وقت جو ظالم بادشاہ تھا شہر کے اندر، اور اس ملک کے اندر جو بادشاہ تھا اس کا نام ہم نے پڑھا تھا دقیانوس تھا، تو وہ جو تھا وہ تو مر گیا تھا، صدیاں گزر گئی تھیں اس کو مرے ہوئے، یہ تو ان کی کرامت تھی جو زندہ تھے۔ اور پھر جب وہ مر گیا، بت پرست قوم جو ہے ان کو شکست ہو گئی، اس سارے علاقے میں اور ملک میں جو ہے ایمان والوں کا قبضہ ہو گیا۔ ایمان والے جو تھے وہ کیا تھے، تو ایمان اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، تو اس وقت بادشاہ جو تھا نا وہ نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا۔ جب یہ بیدار ہوئے تو اس علاقے میں ملک میں ایک اللہ والے بادشاہ کی حکومت تھی، اور اللہ والا تو تھا اور قوم بھی اللہ والی تھی، لیکن اس قوم کے اندر یہ اختلاف پھیل گیا تھا کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ جو ہے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ کچھ لوگ، ایک فرقہ ان میں سے ایسا ہو گیا تھا جس نے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر دیا تھا کہ اب انسان کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، جیسے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں مشرکین مکہ کرتے تھے کہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، تو اسی طرح ان میں سے ایک فرقہ انکار کر گیا تھا کہ قیامت کے دن انسان کو زندہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب انسان کا بدن گل سڑ جائے گا، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو پھر کیسے زندہ ہوگا۔ جب اس فرقے نے انکار کیا تو جو بادشاہ وقت تھا اس وقت کا، اس کو یہ فکر ہوئی کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے شک اور شبہات دور کیے جائیں، کہ اس طرح اگر اور لوگ بھی قیامت کے اٹھنے کا انکار کرنے لگے، قیامت کے دن ہوئے تو کافر ہو جائیں گے، ظاہر ہے یہ انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ جو تھا نا بڑا اللہ والا تھا، اس کو بہت فکر تھی کہ میری قوم کے اندر ایسا جو ہے وہ عقیدہ کیوں پھیل رہا ہے، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے اس عقیدے کو دور نہیں کر پا رہا تھا، لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہا تھا۔ تو پھر اس کو جب سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے جو ہے کیا کیا، ایک اپنے شاہی لباس اتارا، شاہی کپڑے اتارے، اور اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے، اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر ایک مٹی راکھ کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ گیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے دعائیں کرنا شروع کر دیں، رونا شروع کر دیا کہ اے اللہ تو جو ہے ایسی صورت کوئی بنا دے کہ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ صحیح راستے کے اوپر آ جائے، کیونکہ بادشاہ تھا، اپنی قوم کی بڑی فکر تھی۔ اب یہ بادشاہ یہاں پر جو ہے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر رو رہا تھا اور جو ہے وہ گریہ وزاری کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا اللہ کوئی راستہ پیدا کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، اور کیسا راستہ پیدا کر دیا کہ اصحاب کہف کو بیدار کر دیا اس بادشاہ کی دعا کی وجہ سے۔ اور ادھر جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو جو ہے بازار کی طرف بھیجا۔ اس دور میں اس آدمی کا نام تھا تملیخہ، جو تاریخ کے اندر آیا۔ انہوں نے اس آدمی کو بھیجا۔ جب وہ بازار گیا اور اپنے پیسے لے کر جب بازار گیا، دکان کے اوپر گیا، تو اس نے جو ہے کھانا خریدا
اور دکاندار کو جب پیسے دیے تو دکاندار جو ہے ان کے سکوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کہنے لگا یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کیونکہ جب وہ نکلے تھے تو اس دور کے اندر جو بادشاہ تھا اور اس دور کے جو سکے تھے تو سکوں کے اوپر جو ہے بادشاہوں کی تصویریں ہوا کرتی تھیں، تو پتہ چل جاتا تھا یا بادشاہوں کے نام لکھے ہوتے تھے، تو پھر جو ہے پتہ چل جاتا تھا کہ کس بادشاہ کے دور کی جو ہے وہ سکے ہیں، کرنسی ہے۔ تو جب دکاندار کو جب سکے دیے تو دکاندار تو حیران رہ گیا، سکہ کہاں سے آیا اور یہ کس زمانے کا کس جو ہے سکہ ہے، کیونکہ آج کے دور میں تو یہ سکہ نہیں چلتا۔ اتنے میں اس دکاندار نے، بازار والے نے بازار کے سارے لوگوں کو جمع کر لیا اور سب کو وہ سکہ دکھایا، تو سب نے کہا کہ یہ شخص لگتا ہے اس کے پاس کوئی زمین میں خزانہ دفن تھا، وہ ہاتھ آ گیا ہے، اور یہ شخص اس خزانے میں سے جو ہے سکہ نکال کے لے کر آیا ہے۔ تو اسے کہا کہ تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ تو میرے اپنے پیسے ہیں، میں کہیں سے نہیں لے کر آیا۔ تو جب اس نے کہا نا میرے اپنے پیسے ہیں، تو بازار والوں نے اس کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے، بادشاہ کے سامنے جو ہے پیش کر دیا۔ ادھر بادشاہ چونکہ اللہ والا تھا، نیک تھا، وہ تو پہلے ہی دعائیں کر رہا تھا۔ جب بادشاہ نے اس کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں جب سکہ دیکھا، تو اس نے جو اس کے خزانے تھے نا بادشاہ کے سلطنت کے، تو اس نے اپنے خزانوں کے اندر جو ہے پرانی قدیم خزانوں کے اندر وہ تختی رکھی ہوئی دیکھی تھی۔ اس نے اپنے خزانے میں ایک تختی دیکھی تھی، جس تختی کے اوپر اصحاب کہف کے نوجوانوں کے نام لکھے تھے اور ان کے فرار ہونے کا پورا واقعہ لکھا تھا۔ اور یہ جو تختی تھی نا، اس دور کے بادشاہ نے خود لکھوائی ہوئی تھی، اور لکھوا کر جو ہے اس کو خزانے میں رکھوا دیا تھا، گویا اشتہاری مجرم ہے یہ۔ اور اس تختی کے اوپر ان کے نام بھی لکھے تھے، ان کے پتے لکھے تھے، اور ان کا جو ہے وقت لکھا تھا کہ جب بھی کہیں سے ملے نا ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اور جو ہے اب جب بادشاہ نے دیکھا تو وہ تختی نکالی، اس تختی کو عربی میں جو بھی تختیاں ہوتی ہیں ان کو عربی میں رقیم کہا جاتا ہے، رقیم۔ تو اس تختی کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب الرقیم بھی قرآن نے کہا ہے، غار کی وجہ سے اصحاب کہف کہا، اور اس تختی جس پر ان کا نام لکھا تھا اصحاب رقیم کہا۔ تو بادشاہ کو پتا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ کچھ لوگوں کی گمشدگی کی تختی رکھی ہوئی ہے، تو بادشاہ کو علم ہو گیا۔ اب جو ہے کیونکہ بادشاہ تو دعائیں کر رہا تھا، تو پھر جب وہ جو آدمی تھا تملیخہ جس کا نام تھا، جو کھانا لینے کے لیے آیا تھا، بادشاہ نے اس سے بات کی، تو اس نے بتایا کہ ہم تو اپنے جو بادشاہ وقت تھا اس نے ہمیں دھمکیاں دی تھیں، اس لیے ہم جو ہے یہاں سے نکل گئے تھے، غار میں جا کے سو گئے تھے۔ پھر بادشاہ نے کہا میں تو اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو اپنا ایمان بچا کر یہاں سے بھاگے تھے، تختیوں پر جن ایمان والوں کے نام لکھے تھے، ایمان کو بچا کر وہ یہاں سے ہجرت کر گئے تھے، اللہ تو مجھے ملا دے۔ میں اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرتا تھا اور اللہ نے میری دعا کو قبول کر لی۔ جب بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ وہی لوگ ہیں، تو پھر جو ہے نا بادشاہ نے کہا کہ چلو میری جو قوم میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو لوگ جو ہے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، میں ان کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ سینکڑوں سال کے بعد بھی جو ہے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جب اللہ نے تمہیں اتنے سینکڑوں سال کے بعد جو ہے وہ تمہیں زندہ کر دیا، تو اللہ قیامت کے دن سارے مرنے والوں کو بھی زندہ کرے گا، شاید جو ہے ان کو یقین آ جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم مجھے نا اس غار کے اوپر لے کر چلو جس میں تم سو رہے تھے اور جس میں تمہارے باقی ساتھی بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بادشاہ نے اپنے ملک کے شہر کے بہت بڑے مجمع کو ساتھ لیا کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ جب سارے مجمع کو لے کر بادشاہ غار کے قریب پہنچا، تو جب غار قریب آیا تو وہ جو تملیخہ جو شخص تھا کھانا لینے آیا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ذرا ٹھہریں،
میں اپنے ساتھیوں کو پہلے جا کر بتا دوں کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اسی بادشاہ کا دور ہے ابھی، اور ہمارے جو ہے سپاہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے، مار دیں گے، تو وہ تو چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہا کہ میں پہلے اپنے لوگوں کو بتا دوں کہ کیا بات ہے، اور بتا دوں کہ مسلمان بادشاہ ایمان والا بادشاہ ہے، اور جو ساری قوم ہے یہ بھی ایمان والی ہے، اور یہ سارے کے سارے ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم اتنے برسوں تک اس غار کے اندر سوتے رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سب اچانک بادشاہ اور پورا لشکر جائے اور وہ سمجھے کہ اس بادشاہ نے ہم پر چڑھائی کر دی، اور جو ہے وہ جو ہے کیا کرے، لڑنا شروع کر دیں، اس لیے آپ یہاں ٹھہرے۔ بادشاہ ٹھہر گیا وہاں پر۔ پھر وہ جو شخص تھا تملیخہ، اس نے وہ غار میں گیا، اپنے سارے ساتھیوں کو سارے حالات سنائے کہ ہم کتنے برسوں تک، سینکڑوں سال تک سوتے رہے، اب تو وہ بادشاہ مر چکا ہے، اب ایمان والے سارے اس ملک کے اندر رہتے ہیں۔ تو وہ سارے بہت خوش ہوئے، اور جتنے بھی لوگ اندر غار میں بیٹھے تھے انہوں نے سب نے جو ہے وہ بادشاہ کا استقبال کیا، اور بادشاہ کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے لوگوں کو دکھا دیا کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ سینکڑوں سال کے بعد بھی مردوں کو، مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ وہ تو سو تو رہے تھے، لیکن قرآن نے انہیں سوتے ہوا کہا ہے۔ حقیقت میں تو اگر ایک عام انسان دیکھتا تو ایک عام انسان تو اتنے برسوں تک نہیں جی سکتا۔ جب بادشاہ کا استقبال کیا، بادشاہ نے انہیں دکھایا، پھر وہ سارے کے سارے غار کے اندر چلے گئے، جو باہر تھا وہ بھی اور جو اندر تھے وہ بھی سب چلے گئے، اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان سب کی وفات ہو گئی۔ پھر تو اب جو ہے اللہ نے ان کو سب کو وفات دے دی، اور ان کو جو ہے جو شہر کے لوگ تھے ان کے سامنے اللہ کی یہ عجیب قدرت سامنے آ گئی۔ سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ اتنی طاقت والے ہیں کہ 300 برس تک زندہ انسانوں کو جو ہے بغیر کسی غذا کے، بغیر کسی پانی کے جو ہے وہ زندہ رکھ سکتا ہے، اور اس طویل عرصے کے اندر ان کو سلا بھی سکتا ہے، اور سلانے کے بعد پھر صحیح سالم اور تندرست و توانا جو ہے وہ اٹھا بھی سکتا ہے۔ تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد ان کے جسموں کو قیامت کے دن زندہ کر دے۔ تو جن لوگوں کو جو ہے دوبارہ زندہ اٹھنے میں شک تھا، ان کا شک بھی جو ہے وہ پھر کیا ہو گیا، دور ہو گیا۔ اب اللہ نے آگے یہ فرمایا کہ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ میں نے جو ہے ان کو اٹھایا ہی اس لیے تھا، اللہ چاہتے تو نہ اٹھاتے، لیکن اللہ فرمایا لِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ ہر دور کے انسان، اس دور کے انسان بھی، اور یہ جو مشرکین مکہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسانوں کو۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ شک کرنے والا قیامت کے اندر ہمیشہ نقصان میں اور خسارے میں رہے گا، اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے اندر بھی۔ آگے دیکھیے کہ جب وہ سارے کے سارے مر گئے تو پھر قرآن نے کیا کیا، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، بناؤ ان کے اوپر ایک عمارت، کہ جب وہ سارے کے سارے جو ہے ختم ہو گئے، مر گئے، اللہ کی طرف سے ان کی وفات ہو گئی، تو اب جو لوگ وہاں تھے ان میں بادشاہ بھی تھا اور جو ہے وہ اور لوگ بھی تھے، سب کو پتہ چل گیا یہ جو غار کے اندر ابھی جو لوگ گئے ہیں، اب ان کی جو موت آئی ہے یہ بڑے ہی مقدس اور بزرگ ہستیاں تھیں۔ تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ان کی وفات ہو گئی تو غار کے پاس کوئی جو ہے عمارت بنا دی جائے یادگار کے طور پر، غار تو غار ہے لیکن عمارت بنا دی جائے۔ تو اس لیے جو ہے اب ان کے اندر اختلاف ہو گیا کہ اب جو ہے ہم اس کے اوپر کون سی عمارت بنائیں۔ اس جب بادشاہ جو تھا نا مسلمان، اس دور میں بھی کچھ لوگ بت پرست پھر بھی تھے، لیکن اکثریت جو تھی وہ ایمان والوں کی تھی۔ تو جو ایمان والوں کی اکثریت تھی تو ان کی رائے یہ تھی کہ یہاں مسجد بنا دی جائے، اور اگر ہم کوئی اور یادگار بناتے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پر بت پرستی شروع ہو جائے، لہٰذا ہم یہاں پر مسجد بنا دیں، ایک عبادت کی جگہ بنا دیں، نماز کی جو ہے وہ جگہ بنا دیں۔ اس لیے فرمایا، دیکھیے آیت کے اندر کہ قال الذین غلبوا علی امرہم،
کہنے لگے وہ لوگ جو غالب تھے معاملے پر، یعنی کہ جن کا غلبہ تھا، ایمان والے تھے، وہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم بنائیں گے ان کے اوپر ایک مسجد، کہ اس جگہ پر بس ہم مسجد بنا دی جائے کہ اگر لوگ یہاں پر آئیں گے بھی تو مسجد ہوگی تو اس میں عبادت ہی کریں گے، اللہ ہی کو سجدہ کریں گے، کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے پھر یہاں پر آ کر۔ تو اب اس قرآن کریم کی اس آیت سے ایک مسئلہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ کے نیک لوگوں، اب دیکھیں اللہ کے جو نیک لوگ ہیں انہیں ہی اولیاء اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اولیاء ولی سے ہے، ولی کہتے ہیں اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، اور صلحاء نیک لوگ بھی انہیں کہا جاتا ہے، اولیاء بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر اولیاء اللہ ہوں، نیک لوگ ہوں اور ان کی جہاں قبریں ہوں تو ان کی قبروں کے پاس اگر نماز کے لیے مسجد بنا دی جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن کریم میں مسجدن کا لفظ آیا کہ ان کا یہ تھا کہ ہم مسجد بنا دیں، انہوں نے مسجد بنا دی وہاں پر۔ باقی حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیے یہ بھی آتا ہے کہ قبروں کو، انبیاء کی قبروں کو مسجد جو ہے نہ بنائی جائے، انبیاء کی قبروں کو مسجد نہ بنایا جائے، سجدہ گاہ نہ بنایا جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جو قبریں ہیں چاہے کسی نبی کی ہوں، چاہے کسی ولی کی ہوں، کسی بھی جو ہے نیک انسان کی ہوں، اس کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے جاہل لوگ ایسے ہیں جو قبر والوں کو ہی سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو قبروں کو سجدہ نہیں کیا جاتا، لیکن ان نیک لوگوں کی قبروں کے پاس مسجد بنا کر اس مسجد میں نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، عنقریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہ بے تحقیق بات ہے جو وہ کر رہے ہیں بن دیکھے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان میں سے کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّ يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں علم رکھتے مگر تھوڑے سے لوگ۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، پس مت جھگڑا کریں ان میں، الا مراءً ظاہرا، مگر نہیں جھگڑا کریں مگر سرسری سی بات۔ ولا تستفت فیہم، اور مت تحقیق کر ان کا حال، منہم احدا، ان میں سے کسی ایک کا۔ کیا مطلب ہے کہ یہاں پر جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اب لوگ جو ہے نا جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا تو اس کے اندر کیا کرتے جائیں گے، اختلاف کرتے جائیں گے کہ وہ لوگ کتنے تھے۔ آیا ایک کتا تھا ان کا اور جو ہے خود اصحاب کہف تھے، تو بعض لوگ کہتے تھے کہ وہ 3 تھے لوگ، 3 تھے نوجوان، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ بعض کہتے کہ 5 وہ خود تھے نوجوان اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہتے تھے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں جو ہے ان کا کیا تھا، کتا تھا۔ تو یہ سارے قول صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کی صحیح تعداد کتنی تھی یہ جو ہے یہ نہیں معلوم، اللہ ہی جانتے ہیں یا اس دور کے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن جو ہے ان کی تعداد کو قرآن کریم نے کہیں بھی متعین کر کے نہیں بتایا کہ ان کی تعداد کل کتنی تھی۔ لہٰذا جب اللہ نے جس چیز کو بیان نہیں کیا تو اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس قصے کو جو بیان کیا ہے ایک نصیحت کے لیے بیان کیا ہے، لہٰذا جو ہے بحث کرنے کی اس میں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے ان کی تعداد کے اندر یا کسی اور چیز کے بارے میں۔ اصل میں اللہ نے ان کو جو ہے وہ سلانے کے بعد زندہ جو کیا تھا، اس کی سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو ہے وہ یقین آ جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بیان فرمایا
کہ آپ ایک تو یہ کہہ دیں کہ اللہ ہی ان کی تعداد کو جانتے ہیں، اور آپ بھی مت تحقیق کیجئے، آپ اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے نہ پوچھیے، یعنی کہ آپ بھی جو ہے، آپ کی امت کے لوگ بھی ان کی جو ہے کھوج کے اندر جو ہے وہ زیادہ نہ لگیں، کیونکہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی جو ہے تلقین کی گئی کہ جتنا وحی سے بیان کر دیا گیا جو ہے اتنا یقین کر لیا جائے، اور جس چیز کو اللہ نے بیان نہیں کیا اس چیز کے اندر بلا وجہ جو ہے وہ بحث کرنے سے جو ہے وہ بچا جائے۔ اب یہاں پر جو ہے اختلافی بحثوں کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت سارے فرقے دنیا میں آئے، بہت سارے گروہ دنیا میں آئے، تو وہ جو ہے ان کے قول کے، ان کے جو ہے واقعے کے اندر اختلافات ہی کرتے رہتے تھے، کوئی 4 کی، کوئی 3 کی، کوئی 5 کی، کوئی 8 کی، اس طرح سے جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ کرتے رہتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو کیا کر دیا، منع فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اختلافی جو معاملات ہیں ان میں لمبی لمبی بحثوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اگر جو ہے جہاں پر اختلافات آتے ہیں یا تو انہیں اہل علم کو حل کرنے دیا جائے، ورنہ ایک عام انسان جس کے پاس علم بھی نہیں ہوتا جب ان بحثوں کے اندر پڑ جاتا ہے تو ان بحثوں سے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر انسان بہت سے جو ہے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں شریعت نے یہاں ایک تعلیم دی ہے کہ ضروری جتنا علم ہے اس کے متعلق معلوم، جس چیز کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے اس کے اندر زیادہ تحقیقات سے پرہیز کیا جائے، اور لوگوں سے بھی بلا وجہ سوال نہ کیا جائے۔ تو یہ اخلاق انبیاء بھی ہیں، اور یہ ان کی امت کو بھی جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔